بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے اجمیر تشریف لے جا رہے تھے۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ ابھی ملتان میں قیام فرما ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ تاتاریوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ پورا شہر خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا۔ شہر کا حاکم خوف زدہ تھا، فوج محدود تھی اور کسی طرف سے کمک ملنے کی کوئی امید بھی نہ تھی۔ مقابلے میں ہمت نہ پا کر حاکم شہر نے تلوار اپنے گلے میں لٹکا لی اور مجرموں کی طرح حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ان کے سامنے ہی حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ حاکم شہر کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضرت، وحشی تاتاریوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ کوئی وقت جاتا ہے کہ وہ فاتحانہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور شہریوں کی جان و مال پر وحشیانہ ہاتھ صاف کرنے لگیں گے۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم ملتان سے نظریں ہٹا کر معزز مہمان کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، گویا کہہ رہے ہوں، قطب الدین، تمہارے ہوتے ہوئے ہماری کیا مجال جو کوئی قدم اٹھائیں۔ نوجوان قطب الدین نے حاکم شہر سے کہا، وہ تاتاری کہاں ہیں، وہاں ہمیں لے چلو۔ حاکم شہر نے جواب دیا، حضرت، قلعے کی فصیل یا کسی برجی سے تاتاریوں کے لشکر کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، چلو ایسا ہی صحیح، وہیں سے دیکھ لیں گے۔ حاکم شہر آپ کو قلعے کے صدر دروازے کی برجی پر لے گیا۔ آپ نے دیکھا حد نظر تک سیاہ، نیلے اور سرخ خیموں کا ایک جنگل سا پھیلا ہوا تھا اور خیموں کے سامنے میدان میں بڑے بڑے بالوں اور چوڑے اور ابھرے ہوئے جبڑوں اور کھلی رنگت کے مسلح اور خونخوار تاتاری دمدموں اور منجنیقوں کے آس پاس چل پھر رہے تھے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے برجی میں متعین ایک سپاہی کے ترکش میں سے ایک تیر نکال لیا اور حاکم شہر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو، اسے چلے میں رکھ کر پوری قوت سے دشمن کی طرف چھوڑ دو۔ حاکم شہر اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور بولا، لیکن جناب والا، یہ تو ایک قسم کا اعلان جنگ ہو جائے گا اور جواب میں جب یہ وحشی قلعے پر یلغار کریں گے تو ہم انہیں روک نہیں سکیں گے۔ حضرت بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازی سے فرمایا، جب تم نے ہم سے مدد مانگی ہے تو پھر جیسا ہم کہیں اس پر عمل کرو، ورنہ فقیر کو اجازت دو یہ واپس جائے اور تم جیسا مناسب سمجھو اس پر عمل کرو۔ حاکم شہر نے سوچا، تباہی اور بربادی کے امکانات تو دونوں ہی صورتوں میں ہیں۔ اگر نوجوان درویش بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر عمل نہ کیا تب بھی یہ وحشی معاف نہ کریں گے، اور اگر حضرت بختیار کے حکم پر تیر چھوڑا گیا تب بھی بربادی لازم ہے۔ دل نے مشورہ دیا کہ نوجوان بختیار کے حکم کی تعمیل زیادہ اہم ہے، اس کے بعد اگر تباہی آتی ہے تو یہ بزرگ خود ہی کچھ کر لیں گے۔ حاکم شہر نے گلے سے تلوار اتار کر ایک طرف رکھ دی اور سپاہی سے کمان لے کر چلے پر تیر چڑھایا اور پھر پوری قوت سے کھینچ کر چھوڑ دیا۔ تیر ہوا میں لہراتا ہوا ایک منجنیق پر پہاڑی چٹان کی طرح جا گرا۔ منجنیق چکنا چور ہو گئی۔ اس کے آس پاس وحشی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دبک گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ ابھی یہ معمہ حل نہ ہوا تھا کہ مغرب کی طرف سے اچانک ایک طوفان گرد و بار اٹھا اور اس نے تاتاریوں کا محاصرہ میں لے لیا۔ دمدمے اڑ گئے، منجنیقیں کہیں سے کہیں جا پہنچیں، خیمے ہوا میں غباروں کی طرح اڑنے لگے، تاتاری بے قابو ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ ابھی طوفان گرد و بار کم نہ ہوا تھا کہ موسلادھار بارش نے آ لیا اور تاریکی میں سب کچھ ڈوب گیا۔ حاکم شہر حضرت بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے اسے اٹھایا۔ حاکم شہر نے گڑ گڑا کر عرض کیا، حضرت، غلام آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے بے نیازی سے ارشاد کیا، تو ان کی خدمت کر جنہیں تیرے سپرد کیا گیا ہے، یعنی اہالیان ملتان اور بندگان خدا کی خدمت کر، ہم تو خود ہی تم سب کی خدمت پر متعین ہوئے ہیں۔